سورۃ الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ یعنی یہ پوری کائنات اللہ کی وفادار ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے، اللہ سے انہیں کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ اور دوسری طرف انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ربیہ بن کعب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں دن بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، جب رات آتی تو آپ کے دروازے کے پاس سو جاتا۔ میں ہمیشہ سنتا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی، یہاں تک کہ میں تھک جاتا یا مجھے نیند آ جاتی اور میں سو جاتا، مگر آپ تسبیح پڑھتے رہتے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے تاریخی جس کی طرف پہلے اشارہ کروں گی تاکہ آیات سمجھ آئیں۔ مدینہ کے مشرق میں بنو نذیر کی آبادی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے مدینہ کے مضافات میں آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ تو بنو نذیر کی جو آبادی تھی، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کا معاہدہ تھا، لیکن یہ لوگ بار بار عہد شکنی کرتے، صرف یہی نہیں باقی قبائل بھی کرتے۔ اب ایک موقع پر ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کسی معاملے میں ان کی بستی میں گئے، تو ان لوگوں نے سازش کر کے جہاں آپ تشریف فرما تھے وہاں سے اوپر چھت سے ایک پتھر گرا کے آپ کو ہلاک کرنا چاہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس تشریف لائے اور پھر اللہ کے حکم سے ان کا جا کر محاصرہ کیا، اور 4 ہجری میں ان کو مدینہ سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں انہیں خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ تو اول الحشر یہ پہلا موقع ہے جب یہ مدینہ سے نکلے، اور اس کے بعد اگلا موقع جب حضرت عمر کے دور میں خیبر سے بھی نکال دیے گئے اور شام کی طرف یہ لوگ جا کر بسے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں گھروں سے نکال باہر کیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، نہ کسی اور کے وہم و گمان میں۔ تمہیں یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ یعنی انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے قلعے بنا رکھے تھے، اور وہ اپنے آپ کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کیے ہوئے تھے، اسلحہ، عمارتیں، مضبوط گھر، کاروبار، ہر چیز تھا ان کے پاس، لیکن کیا نہیں تھی عہد کی وفاداری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اللہ کے حکموں کی پابندی وہ نہیں تھی۔ لہٰذا دنیا کی کوئی چیز ان کے کام نہ آئی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہیں گیا تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، خوف ڈال دیا مسلمانوں کا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ یعنی جاتے ہوئے وہ اپنا سب سامان وغیرہ اٹھا رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے چھتیں توڑ کے اس کی کڑیاں بھی نکال کے لاد کر وہ لے گئے مدینہ سے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ یعنی بعد میں پھر جو کچھ بچا کچا تھا وہ ختم ہو گیا۔ بس عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ کس بات کی عبرت، کیا سبق؟ کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، ان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی پابندی نہیں کرتا، اس کو کس طرح دنیا میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ذلت کی عملی مثال ہے۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا میں ہی انہیں عذاب دے ڈالتا، یعنی سرے سے ہی ختم کر دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا۔ یعنی یہ اتنی بڑی سزا اس لیے تھی کہ یہ کسی عام انسان سے معاملہ نہیں تھا۔ انسانوں کے درمیان جو معاہدات ہیں ان کی بھی پابندی کرنی چاہیے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول سے کوئی عہد کیا ہوا ہو کسی نے تو اس کی پابندی تو کئی گنا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔
اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں۔ یعنی جب باقاعدہ جنگ میں مال غنیمت حاصل ہوتا تو اس کی تقسیم کا قانون اور ہے، اور یہ فے کا مال ہے جو جنگ کے بغیر ہاتھ آیا، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، مال فے، وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی عام لوگوں کا اس میں حصہ نہیں، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ زکوٰۃ کا قانون بھی اسی لیے رکھا گیا تاکہ مال ایک جگہ نہ جمع ہو، سوسائٹی میں پھرتا رہے، یعنی سب تک جاتا رہے، سب فائدہ اٹھائیں، کیونکہ کوئی بھی چیز جب ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے وہ نقصان کا باعث بن جاتی۔ مثلا اگر سمندر کا پانی سمندر میں ہی رہے اور ہوا اس کو اٹھا کے بادل کی شکل میں دور لے جا کے نہ برسائے تو آپ دیکھیے کہ سمندروں میں طغیان ہی آ جائے۔ اسی طرح جسم میں انسان کے خون سرکولیٹ کرتا رہتا ہے تو وہ اس کے لیے صحت کا باعث ہے، لیکن اگر وہ سرکولیشن بند ہو جائے، کہیں ایک جگہ کوئی بھی کلاٹنگ ہو جائے، چاہے تھوڑی سی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر مثالوں سے بھی انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں خاص طور پر ایسے قوانین دیے ہیں مسلمانوں کو کہ جس کے ذریعے دولت صرف چند ہاتھوں تک نہ رہ جائے اور باقی طبقات محروم نہ ہوں، ان کو زکوٰۃ سے، اور پھر زکوٰۃ سے بھی اگر بات نہ بنے تو صدقات اور خیرات اور دیگر طریقوں سے ان کی مدد کی جاتی رہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہیں، یعنی مال فے، جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے باہر نکالے گئے تھے، یعنی مکہ سے چھوڑ کر سب کچھ اللہ کی خاطر اس کے رسول کے ساتھ مدینہ آ گئے، تو ان کے وظائف بھی اس میں سے ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور یہ لوگ صرف مکہ سے نہیں بلکہ کچھ اور علاقوں سے بھی آئے ہوئے تھے مدینہ میں، جو اصحاب صفہ وغیرہ تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یعنی جب ضرورت پڑتی ہے وہ فوراً خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہی راست باز لوگ ہیں۔ اولئک هم الصادقون، کیوں؟ کیونکہ وہ عمل سے اپنی بات کو سچا کرتے ہیں کہ واقعی وہ اللہ رسول کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں اور دین کے راستے میں قربانی کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے، یعنی انصار۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ مہاجرین اور انصار کے باہمی تعلق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے درمیان محبت کا رشتہ ہے۔ یہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ہجرت کر کے آیا ہے اور دوسرا اس کو اپنے گھر میں ویلکم کر رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہو رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، وہ ان کو بوجھ نہیں سمجھتے، ان کو اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھتے، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہاجرین کو کچھ دیتے اور انصار کو کبھی نہیں بھی دیتے تو وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتے تھے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ محتاج ہوں، خود نہ بھی ہو ان کے پاس پھر بھی دیتے ہیں۔ تو سوچئے ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے، پھر کیسا ایمان اور کیسا دین ہے کہ جو ہوتے ہوئے بھی نہ دیں اللہ کے راستے میں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک خاص واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آتے تھے تو آپ ان کو کسی نہ کسی کے ساتھ بھجوا دیتے تھے۔ تو ان انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے پاس مہمان بھیج دیجئے۔ جب یہ مہمان کو لے کے گھر پہنچے تو اتنا کھانا نہیں تھا، بس اتنا تھا کہ یا گھر والے کھا لیتے تو یا مہمان کا آتا۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو بھوکا ہی سلا دو تھپک کر، تو انہوں نے سلا دیا۔ اس کے بعد مہمان کو کھانے پہ بٹھایا، چراغ بجھا دیا، خود بھی کچھ نہیں کھایا، اور مہمان کو یوں ظاہر کیا کہ جیسے وہ ساتھ کچھ کھا رہے ہیں، کیونکہ اس طرح ادروائز مہمان کھاتا نہیں۔
تو جو کچھ تھا وہ مہمان کو کھلا دیا، اور اس راز کا علم صرف اللہ کو تھا، کسی کو بتایا بھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تعریف میں یہ آیت نازل کی کہ یہ اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں صرف اللہ کی خاطر، خواہ خود بھوکے بھی کیوں نہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی دین بھی وہیں پھلتا پھولتا ہے، اچھے ریلیشن شپس بھی وہیں ہوتے ہیں جہاں انسان دوسروں کو خود پر ترجیح دیتا ہے۔ اور اگر حال یہ ہو کہ انسان خود کو بڑا سمجھ بیٹھے اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھے تو وہاں کبھی بھی خوشیاں نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل، شح اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ مضبوط کردار تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے کاموں میں اتنی برکت ہوئی کہ چند سالوں کے اندر انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ اور خاص طور پر دین کے کام میں جس اخلاق کی ضرورت ہے وہ دل کی وسعت ہے، یعنی شح سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، حرص سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی حرص کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں۔ حرص نے ان کو بخل کا حکم دیا تو انہوں نے بخل اختیار کر لیا، اور حرص نے جب ان سے ناتا توڑنے کا کہا یا رشتہ توڑنے کا تو وہ توڑ بیٹھے، اور جب حرص نے فسق و فجور پر ابھارا تو وہ اس کے مرتکب ہوئے۔ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ یعنی صرف عمل سے نہیں بلکہ اپنی خیر خواہی کا اظہار دعاؤں سے بھی کرتے ہیں۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی؟ یعنی ایک طرف اتنے سنسیئر لوگ ہیں، سچے اہل ایمان، اور دوسری طرف منافقین۔ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، یعنی ان سے زیادہ دوستی ہے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ کر لیا تو منافقین ان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ یہاں سے نہیں نکلیں گے، اگر ان کو نکالا گیا تو ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ کوئی ساتھ نہیں نکلا۔ اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، یعنی بلا وجہ ان کے ساتھ وفاداریاں جا کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صاف صاف مخالفت۔ اور آپ بھی اپنی طرف سے حکم نہیں دے رہے تھے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں، یعنی منافقین، کیونکہ نفاق کی تو بنیاد ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے، بزدلی دکھائیں گے، اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، کیونکہ جھوٹا انسان ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، وہ گلٹی کانشیس ہوتا ہے، وہ دل کا چور ہوتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی جم کے کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کے اندر استقامت نہیں ہوتی۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اللہ سے ڈرنے کی بجائے لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی طاقت انسان کو کھلی آنکھوں سے نظر آتی، لوگ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس لیے لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا اس لیے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، اس سے نہیں ڈرتے۔ تو جب انسان کے اندر منافقت ہوتی ہے تو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے۔ فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اگر دین کی سمجھ ہوتی تو ایسا ہرگز نہ کرتے، لیکن منافق ان کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، یعنی تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ بھی منافقت کی علامت ہے، کیونکہ ایمان انسان کو اکٹھا کرتا ہے،
جب انسان کے دل کے اندر وسعت ہوتی ہے اور وہ اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کرتا ہے تو جو لوگ بھی اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ خود بخود ان کے ساتھ مل جاتا ہے. ان کا حال یہ اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ کسی کے ساتھ تعاون وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں. اشارہ ہے کفار قریش اور بنو قینقاع کی طرف جو کچھ عرصے پہلے شکست کھا چکے تھے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر. جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی کل کے لیے کیا تیار کر رہا ہے. ہم سب سے زیادہ کنسرن آج کے لیے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں کیا بنے گا، کس چیز میں فائدہ اور کس چیز میں نقصان ہے. یہی ہمارا معیار رہ جاتا ہے، اسی بنا پر ہمارے فیصلے مختلف ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری زندگی کو 2 دنوں میں بانٹا ہے، ایک آج کا دن اور ایک کل کا دن ہے. آج کا دن جو دنیا کی زندگی اور کل کا دن جو آخرت کی زندگی. چونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ 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 کے لیے، تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو عارضی زندگی کا نقصان کر کے ہمیشہ کی زندگی کو بچا کے رکھتا ہے، اس کا فائدہ سوچتا ہے. اور بے وقوف ہوتا ہے وہ شخص جو آخرت کو قربان کر کے دنیا کا فائدہ کرتا ہے اور ہر فائدہ دنیا میں ہی حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے ڈرو، یہ دیکھو کل کے لیے کیا تیار کر رہے ہو، اپنی آخرت کے لیے کیا اکٹھا کر رہے ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. یہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو انسان کو یہ سمجھ آتی ہے بات، ورنہ جب تک انسان لوگوں سے ڈرتا ہے وہ پھر دنیا ہی کے فائدے سوچتا رہتا ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے اللہ باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. سب نیتیں، اعمال، طریقہ کا ہر چیز اس کو پتا ہے کہ تم کوئی قدم اٹھاتے ہو کس طرف، کیا سوچ کے، اس سے کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یعنی جب انہوں نے اللہ کو بھلا تو غفلت میں پڑ گئے. جب انسان غافل ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ اس کا نفع نقصان حقیقت میں کس چیز میں ہے، وہ پھر صحیح سوچ نہیں رکھتا، صحیح ڈیسیژن نہیں لے پاتا. یہی لوگ فاسق ہیں، پھر وہ کھلے چھپے جہاں ضرورت پڑے اللہ کی نافرمانی کے کام کر جاتا ہے. پھر فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہوتے. نہ ان کا ایمان ایک جیسا، نہ ان کی عبادات ایک جیسی، نہ ان کا اخلاق ایک جیسا، نہ ان کی زندگی کے طریقے ایک جیسے. دونوں میں واضح فرق ہوتا ہے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں، چاہے ان کی دنیا کا کچھ نقصان بھی ہو جائے لیکن وہ اپنی آخرت کو قربان نہیں کرتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یعنی یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں، لیکن ان لوگوں کے دل پتھروں سے بھی سخت ہیں کہ جن پر اللہ کی کوئی بات، اس قرآن کی کوئی بات اثر کرتی ہی نہیں، اندر جاتی ہی نہیں. ورنہ یہ قرآن اتنی پاورفل چیز ہے، ایسی تبدیلی لاتا ہے انسانوں کے اخلاق، کردار، مزاج میں، ان کے اندر ایسا تقویٰ پیدا کرتا ہے کہ پوری پرسنالٹی تبدیل ہو کے رہ جاتی، پوری سوچ تبدیل ہو کے رہ جاتی. انسان واقعی ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں رہتا، اس کے اندر خشیت آتی ہے، تواضع آتی ہے، عاجزی آتی ہے. لیکن اگر قرآن پڑھنے کے بعد کسی کے اندر جھکاؤ نہ نظر آئے، عاجزی نظر نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن اندر نہیں داخل ہوا. ورنہ جو حقیقی قرآن ہے وہ تو بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی بٹھا دیتا ہے. ایسی ان کے اندر خشیت آتی ہے. جیسے
پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ، کہ بعض پتھر جو ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، کچھ شک ہو جاتے ہیں اور کچھ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. لما یہبط من خشیت اللہ، یعنی پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہے. لیکن انسان جب بے حس ہوتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، غفلت کی زندگی میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ پتھروں سے بھی زیادہ سنگ دل ہو جاتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ اپنی حالت پہ غور کریں کہ ہم اللہ کی بات کس درجے میں لے رہے ہیں، وہ ہمارے اندر بھی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. کون ہے وہ اللہ؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا. جس کو اللہ کی یہ پہچان ہو جائے کہ وہ مجھے چھپ کے بھی میں کوئی کام کروں تو دیکھتا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ وہ کون ہے. لیکن بات یہ ہے کہ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے. اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے پلٹ آنا چاہیے، اسے توبہ کر لینی چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن میں 5 دفعہ پلٹنے کا موقع دیتا ہے ہم کو نماز کی شکل میں. سال میں 1 مہینہ دیتا ہے رمضان کا پلٹنے کے لیے کہ اب بھی آ جاؤ، توبہ کر لو. اور توبہ کا دروازہ اپنی رحمت سے کھلا رکھتا ہے جب تک کہ موت کا وقت نہ آ جائے. اس سے بڑھ کر کیا رحمت ہوگی کہ کبھی بھی معافی مانگو، معاف کر دوں گا. پھر بھی اگر انسان نہ پلٹے تو پھر انسان سے بڑھ کر بدقسمت کوئی نہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک، بادشاہ، القدوس، بہت مقدس، السلام، سراسر سلامتی دینے والا، المؤمن، امن دینے والا، المہیمن، نگہبان، العزیز، سب پر غالب، الجبار، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، المتکبر، بڑا ہی ہو کر رہنے والا. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے. تو جو اللہ کے اس تعارف سے اللہ کو پہچان جائے، اس کی ان صفات پر غور و فکر کرے، وہ انشاءاللہ سیدھے رستے پر آ جائے گا. هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، اس کو نافذ کرنے والا، اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے لیے تسبیح کر رہی ہے، اس کی پاکی بیان کر رہی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. سورت کا آغاز بھی اللہ کی تسبیح سے اور اختتام بھی اللہ کی تسبیح سے. ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم بھی اللہ کی پاکی بیان کیا کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت بھی دیر تک اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے.